إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وقال تعالى في مقام آخر: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر
فَلْيُحْسِنْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 10 قسم کے حقوق پر مشتمل ہے۔ حقوق کے باب میں، حقوق کی تقسیم میں، حقوق کی اہمیت میں یہ آیت قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے۔ جس میں ایک مسلمان کو معاشرے میں کس حیثیت سے زندگی گزارنی ہے اس کا ضابطہ دے دیا گیا ہے۔ اسے 10 حقوق والی آیت بھی کہا جاتا ہے۔ تو مختصر سا جائزہ آج اس خطبے میں اس آیت کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ 2 امور پر کچھ گفتگو ہو چکی تھی کہ ان 10 حقوق میں اگر ہم اس کو تقسیم کریں تو 2 حق بنتے ہیں، ایک اللہ کا حق اور دوسرا مخلوق کا حق، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ تو اللہ رب العزت نے 10 حقوق کو بیان کرتے وقت اپنے حق کو سب سے پہلے ذکر کیا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اس میں اللہ رب العزت کا سب سے بڑا حق حق توحید ذکر ہے، جو 2 چیزوں سے مکمل ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات کو ذات میں، صفات میں، حق کے عبادت میں اکیلا ماننا۔ وہ ذات میں بھی اکیلا ہے، صفات میں بھی اکیلا ہے، بندگی کی جمی صورتوں میں وہ اکیلا ہے۔ اور نمبر 2، ہر قسم کی شراکت داری سے اللہ کی ذات کو پاک قرار دینا، اس کا کسی بھی قسم میں نہ ذات میں کوئی شریک ہے، نہ صفات میں کوئی شریک ہے، نہ بندگی میں کوئی شریک ہے۔ اس کے بعد حقوق العباد ہے، جس کا معنی یہ کہ دونوں میں بڑا گہرا ربط ہے۔ حقوق العباد کی ادائیگی وہ تب ہی ادا ہو سکتی ہے جب اللہ رب العزت کے حق کو ادا کریں گے۔ ایک بندہ اللہ کے حق کا منکر ہو، اس کے حق میں ڈھکا ڈالتا ہو، مخلوق کے حقوق کا وہ تحفظ کیسے کر سکتا ہے؟ مشرک سے کوئی خیر کی امید نہیں ہو سکتی۔ ہاں، جو اللہ کا حق دیتا ہے موحد، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ صرف اللہ کے حق پر اکتفا کر لینا کافی نہیں ہے، کامیابی مطلق اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان حقوق کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ جس رب نے اپنا حق بیان کیا ہے اسی رب العالمین نے ان کے حقوق بھی بیان کر دیے۔ ان حقوق کی فہرست میں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا پہلا حق والدین کا ذکر کیا، بہت بڑا حق ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اگر اللہ کا حق ادا کر کے اللہ کی رضا چاہتے ہو تو وہ ممکن نہیں ہے جب تک یہ اولاد اپنے والدین کو راضی نہ کر لے۔ یہاں پر کچھ تفصیلی گفتگو ہم بیان کر چکے ہیں۔ جتنا ذمہ داری بچوں کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اس قدر ذمہ داری والدین کی بھی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ اللہ سے ڈر جاؤ اور اپنے بچوں کے ساتھ عدل کرو۔ اور بچوں کو کیا کہا؟ تم اور تمہارا مال تمہارے ماں باپ کا ہے، وہ اپنی ہر ضرورت تمہارے مال سے بتائے بغیر بھی پوری کر سکتے ہیں، لیکن اپنی جائز ضرورت۔ تو قرآن میں اکثر
والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر رب العالمین نے اپنے حق کے ساتھ ذکر کیا ہے. انشکر لی ولی والدیک، اللہ فرماتا ہے میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو. وہ رب العالمین ہے، اس نے تمہاری تربیت کے سارے انتظام کیے اور پھر تمہاری نشو و نما کے لیے، تمہاری تربیت کے لیے یہ ذمہ داری تمہارے والدین کو سونپ دی، جنہوں نے تمہارے بچپن میں ساری قربانیاں تمہاری تربیت اور نشو و نما کے لیے دی ہیں. آگے بڑھتے ہیں. والدین کے بعد آیت کی ترتیب کے اعتبار سے تیسرا حق وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کا ہے. اللہ کے حق کو تسلیم کر چکے ہو، مواحد ہو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو تو کافی نہیں ہے. وَبِذِي الْقُرْبَى، آپ کے جو رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے. قرآن میں کئی جگہ پر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے. یسألونک ماذا ینفقون، پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں. قل ما انفقتم، تم جو خرچ کرو اپنی ضرورت سے زائد، فبالوالدین، تو کس کے لیے؟ والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے ہے، ضرورت مندوں کے لیے ہے. آپ کی ضرورت سے جو زائد ہے اس کو کس پر خرچ کرنا ہے؟ اپنے والدین پر خرچ کریں اور پھر اپنے رشتہ داروں پر اور ضرورت مندوں پر خرچ کریں. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ سے ڈر جاؤ جس کے نام سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داریوں کے تعلق سے اللہ سے ڈر جاؤ. یہ جو رحم ہے، جب ہم خونی نسبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں، باپ بیٹے کا رشتہ، پھر بہن بھائیوں کا رشتہ، پھر پھپھو کے ساتھ، پھر چچا کے ساتھ، پھر تائے کے ساتھ، پھر بھتیجے، پھر بانجیاں، پھر خالہ، یہ جو ایک ہمارا خوبصورت خاندانی گلدستہ ہے جس کو اللہ نے مربوط بنایا، اس میں جو ایک رشتہ داری ہے، رحم جس کو کہتے ہیں، ایک خونی تعلق سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں. اس رحم نے عرش کے پائے کو پکڑا اور اللہ سے ایک درخواست کی تھی، من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ. اے اللہ، جو مجھے جوڑ کر رکھے تو نے اسے جوڑ کر رکھنا ہے، جو مجھے کاٹ ڈالے اے پروردگار تو نے بھی اسے کاٹ ڈالنا ہے. اور آج نفسا نفسی کا ایسا عالم ہے کہ ہم سکڑ کر گھر کے اندر ایسا محدود ہو چکے ہیں، نہیں جانتے ہم چچا تاؤں کو، نہیں ہم جانتے اپنے بھتیجے اور بھانجیوں کو اور بھانجوں کو، اور نہیں ہم جانتے ہماری خالہ کون ہے، ہمارے پھپھو کون ہے، اور ہمارے رشتہ دار کون ہے. ذرا ذرا سی بات پر قطع تعلقی کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ہم کون سے ان کے گھر سے لے کر کھاتے ہیں، اور زندگی کا کھیل یوں ہی چل رہا ہے، محدود اور محدود اور محدود ہو گئے. ستیہ ناس ہو ان ڈراموں کا، جن ڈراموں نے ہمارے خاندانوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے گھر بار کو برباد کر کے رکھ دیا. ماضی میں چلے جائیں، ایک دوسرے کا قدر، احترام، محبت، الفت، گھر میں آنا جانا اور ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری نبھانا، یہ ہمارا ایک بہترین امتیاز ہوتا تھا. سالہ سال گزر جاتے ہیں، عیدیں گزر جاتی ہیں، خوشیاں گزر جاتی ہیں، لیکن رشتہ داروں کو منانے اور ان کے گھروں میں جانے کا رواج ختم ہو چکا ہے. اے اللہ، جو مجھے ملائے گا اسے ملا دینا، جو کاٹے گا اللہ اس کو کاٹ ڈالنا. اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے. بلکہ عالم تو یہ ہے، سگے بھائی ایک دوسرے سے ایسی نفرت کرتے ہیں، حسد اور بغض سے ایک دوسرے سے جلتے ہیں، ایک دوسرے کے نقصان کی تمنا کرتے ہیں. دنیا جہاں میں دوستیاں ہیں،
سوشل میڈیا پر ہر ملک میں آپ کا دوست بیٹھا ہوا ہے، لیکن آپ کے پڑوسی، آپ کے رشتہ دار، آپ ان سے نفرت کرتے ہیں، ان سے بغض رکھتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مستحکم کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ہے نمازی، مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو دعا کرتے ہیں اللہ رحمت کے دروازے کھول دے. رحمت کے دروازے رشتہ داری کو منقطع کر کے آپ بند کر چکے، کیونکہ یہ دعا تھی، اے اللہ جو مجھے کاٹے گا اس کو اپنی رحمت سے کاٹ ڈالنا. تو کیسے دروازے کھلیں گے آپ کے لیے؟ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. زمین میں بسنے والی اللہ کی مخلوق، اس پر تم رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا. اور سب سے زیادہ رحمت اور شفقت کا اگر کوئی حقدار ہے تو آپ کا وہ ہمسایہ ہے جو آپ کا رشتہ دار ہے. میرا پڑوسی اگر وہ میرا رشتہ دار ہے، مسلمان ہے، تو 3 قسم کے حقوق ہو گئے. ایک پڑوسی ہونے کا حق، مسلمان ہونے کا حق، رشتہ دار ہونے کا حق. بقیہ کے حقوق دور ہیں، ان کے ساتھ آپ نے نبھانا ہے تو وہ دور کی بات ہے. پہلے 3 حق رکھنے والے کا حق دیجئے. یہ رحمت ایسے نہیں آتی، اس کی اسباب ہیں. ان اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کر رکھنا. کسی عام انسان پر اگر آپ خرچ کرتے ہیں، وہ آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، تو اس صدقے کا آپ کو صرف ایک اجر ملے گا کہ آپ نے کسی ضرورت مند کی مدد کر دی ہے. لیکن اگر وہ آپ کا رشتہ دار ہے، وہ ضرورت مند ہے، آپ اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قسم کا اجر ملا، ایک پڑوسی ہونے کا اور دوسرا صلہ رحمی قائم کرنے کا. لیس الواسی بالمکافی. آج کل جو معاملہ ہے نا رشتہ داریوں کا، جس کو ہم نبھانا کہتے ہیں، بھئی رشتہ داری کو تو میں نبھا رہا ہوں، وہ نبھاتے نہیں ہیں، وہ بدلہ دیتے ہیں. بدلہ. وہ شادی میں، اس نے شادی میں بلایا تھا تو ہم بلائیں گے، اس نے ایک بندہ بلایا تھا تو ہم بھی بلائیں گے، وہ تیمارداری کے لیے آیا تھا تو ہمیں بھی جانا پڑے گا، وہ جنازے میں آیا تو ہمیں بھی جانا پڑے گا. ہم بدلہ دیکھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صلہ رحمی کرنے والا وہ انسان ہوتا ہی نہیں ہے جو بدلہ چکاتا ہے. صلہ رحمی جانتے ہو کون کرتا ہے؟ سامنے والا آپ کے ساتھ زیادتی کرے، آپ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے، وہ آپ کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتا، وہ آپ کے حقوق ادا نہیں کرتا، آپ کا خیال نہیں رکھتا، آپ کی تیمارداری نہیں کرتا، آپ کے جنازوں میں نہیں آتا، آپ کو خوشیوں میں نہیں بلاتا، آپ سے ملنے نہیں آتا، یہ وہ کر رہا ہے. تو صلہ رحمی کرنے والا کون ہے؟ فرمایا اس کے باوجود بھی یہ اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، یہ ہے صلہ رحمی کرنے والا. بدلہ چکانے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہوتا. ایک صحابی نے آ کر پوچھا تھا، اللہ کے رسول مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے اور میں اپنے رشتہ دار سے مانگتا ہوں اور وہ مجھے دینے سے انکار کر دیتا ہے، پھر اسے ضرورت پڑتی ہے میرے پاس آتا ہے، مجھ سے مدد مانگتا ہے، میں کیا کروں؟ بدلہ دوں کہ اسے انکار کر دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، واصل یہ نہیں ہوتا کہ بدلہ چکائے، جیسے اس نے کیا ویسے آپ کریں. آپ کو اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، آپ اپنی ذمہ داری ادا کرتے اس کے ساتھ اس کی ضرورت کو پورا کریں. مجھ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ کے رشتہ دار نے آپ کا حق ادا کیا تھا یا نہیں، یہ سوال نہیں ہوگا. مجھ سے یہ سوال ہوگا کہ فلاں فلاں بندے کا تجھ پر حق تھا، اے انسان تو نے وہ حق ادا کیا تھا یا نہیں؟ تو میں نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. سامنے والا اگر اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کرتا ہے تو وہ جواب دے اللہ کو ہے. اس لیے کیا کہا؟ لا یحل لمسلم
अन यहजुर अखाहु फौका थलास लयालिन, इस मुसलमान के लिए लायक नहीं है वो 3 दिन से ज्यादा अपने मुसलमान भाई से नाराज हो। आम मुसलमान है 3 दिन से ज्यादा, और अगर रिश्तेदार है उसके साथ तो आपका सिला रहमी करना फर्ज है, वाजिब है, उसके हुकूक तो ज्यादा है। अगर वो नाराज है तो 3 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वखैरुहुमुल्लज़ी यब्दउ बिस्सलाम, दोनों में सबसे बेहतर इंसान कौन है? दोनों नाराज हैं, दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। दुनियावी एतबार से तो हर कोई बड़ा अपने आप को समझेगा, मैं क्यों बात करूं, गलती उसकी है, वो कह रहा गलती उसकी, वो कह रहा गलती उसकी, दोनों एराज कर रहे हैं, दोनों मुंह मोड़ रहे हैं। वखैरुहुमुल्लज़ी यब्दउ बिस्सलाम, शरीयत की निगाह में इंदल्लाह सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो सुलह करने में पहल करता है और सलाम करने में पहल करता है। इसका मतलब मुतवाज़े इंसान है, मुतकब्बिर नहीं है ये, चाहे गलती सामने वाले की है। आपको शरीयत ने कहा है आप अल्लाह के अहकामात के पाबंद हैं, शरीय अहकामात के पाबंद हैं, आपकी नेकियां ज़ाया हो जाएंगी। 3 दिन के बाद अगर आपने कतई ताल्लुकी की है, आपको चाहिए सलाम करें चाहे गलती उसकी है। इससे क्या होगा, आपकी नेकियां अल्लाह के यहां कबूल होना शुरू हो जाएंगी और आप फौकियत ले जाएंगे दर्जे में उस इंसान से अल्लाह के यहां। ये रिश्तेदारियां एक मामूली चीज नहीं है, हमारा मजबूत सहारा है। अल्लाह के रसूल जब दावत और तबलीग का काम करते हैं, दुश्मनियां सामने आती हैं, रिश्तेदार मुखालफत करते हैं, आपको कत्ल की धमकियां देते हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त एक चीज का सवाल किया था, मैं इस दावत और तबलीग में, दीन के पैगाम में मैं तुमसे किसी चीज का तकादा नहीं करता, बस एक बात की आपके सामने दरखास्त रखता हूं, और वो क्या है, अल मवद्दा फिल कुर्बा, रिश्तेदारी में मोहब्बत का ख्याल तो रख लो। तुम्हारे खानदान का हूं, तुम्हारे बीच में पला हूं, तुम्हारे साथ एक खूनी ताल्लुक है, कम अज कम इस रिश्तेदारी का लिहाज तो रख लो। तो ये एक मजबूत ताल्लुक है। हम मुसलमान बहैसियत मुसलमान इस हवाले से रिश्तेदारी को जोड़ने वाले बने, तोड़ने वाले नहीं, क्योंकि तोड़ने वाला अल्लाह की रहमत से अपने आप को तोड़ लेता है। वबिदिल कुर्बा। नंबर 4 वल यतामा, यतीमों के साथ एहसान करो। यतीम कौन होता है? यतीम वो बच्चा, वो बच्ची जिसके सर से उसके बाप की शफकत और मोहब्बत और कफालत उठ जाए। वो बच्ची और बच्चा बालिग नहीं है, लेकिन बाप का सहारा उनसे जुदा हो जाता है। यकीनन इनकी जरूरत पूरा करने वाला कोई नहीं, इनसे मोहब्बत करने वाला कोई नहीं, इनके सर पर शफकत का हाथ रखने वाला कोई नहीं। तो मुआशरे में अगर यतीम बच्चा और यतीम बच्ची नजर आ जाए और आपको पता हो यहाँ रहते हैं, तो उनके सर पर शफकत का हाथ रखिए। अल्लाह ने अगर आपको वसाइल दिए, कफालत ले लीजिए। अल्लाह के रसूल ने बड़ा ही अजीम मकाम बयान फरमाया है, फरमाया आना वकाफिलुल यतीमी कहातैनि फिल जन्नह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों उंगलियों को मिलाया, आपकी सबाबा और दरमियानी उंगली दोनों को मिलाया, फरमाया यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में मेरे साथ यूं होगा। दिल सख्त हो चुका है, मुर्दा हो चुका है, इस दिल की सख्ती को नरमी में बदलना चाहते हो तो यतीम बच्ची और बच्चे के सर पर शफकत का हाथ रख लीजिए। रब्बुल आलमीन इसकी वजह से आपके दिल को नरम कर देगा। तो मुआशरे में बहुत सारे ऐसे घर आपको मिलेंगे, ऐसे अफराद मिलेंगे जहां रहने वाले यतीम बच्चे और बच्चियां हैं। हमारी जिंदगी के बहुत सारे अखराजात हैं, फजूलियात में भी हैं, तकल्लुफात में भी हैं। अगर फिक्र आखिरत है, जन्नत में नबी की रिफाकत चाहिए, तो एक बेहतरीन सबब जिससे दुनिया के अंदर आपके दिल की सरजमीन भी नरम होती है और आखिरत में भी आपका मकाम अजीम हो जाता है, और वो है यतीम के साथ मोहब्बत, शफकत और उनके साथ एहसान और कफालत। वल मसाकीन,
مساکین کے ساتھ پانچواں حق جو اس آیت میں بیان ہوا ہے، ان کے ساتھ آپ نے خیر خواہی کرنی ہے۔ مساکین کون ہوتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لیس المسکین الذی تردہ اللقمۃ واللقمتان والتمرۃ والتمرتان۔ مسکین وہ نہیں ہے جس کو ایک لقمہ آپ نے دیا یا دو لقمے دیے، ایک کھجور دی، دو کھجور دی، 1 روپیہ دیا، 2 روپے دیے اور وہ چلا جائے۔ مسکین وہ ہے جس کی ضرورت پوری نہ ہو اور وہ سوال بھی نہ کرے۔ لا یسألون الناس الحافا۔ المتعفف، ضرورت پوری نہیں ہو رہی، اس مہنگائی کے دور میں وہ پریشان حال ہے، سفید پوش ہے اور اپنی زندگی گزارتا ہے، لیکن کسی کے سامنے بھکاری بن کر ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اے لوگو، اے مسلمانوں، ایسے مسکین کو ڈھونڈو اور اس کی ضرورت کو پورا کرو۔ یہ احسان اللہ رب العزت نے معاشرے میں مسلمانوں پر حق کے طور پر بیان کیا۔ نمبر 6، والجار ذی القربى، والجار ذی القربى، ایسا رشتہ دار جو آپ کا پڑوسی ہے، یعنی رشتہ دار بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے۔ ایک حدیث ہے حسن درجے کی، پڑوس کا اطلاق کہاں پر ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دائیں طرف 40 گھر، بائیں طرف 40 گھر، سامنے 40 گھر، پیچھے 40 گھر، یہ جو دائرہ کار ہے یہ آپ کا پڑوس بنتا ہے۔ اس حدود کے اندر جو آپ کا پڑوسی رشتہ دار رہتا ہے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، ڈبل حق ہو گئے۔ پھر اگر وہ مسلمان ہے، یعنی ہمارا جو پڑوس ہے وہ 3 طرح کا ہے، ایک وہ پڑوسی جو غیر مسلم ہے، ایک حق وہ پڑوسی جو مسلمان ہے، 2 حق وہ پڑوسی جو مسلمان بھی ہے، پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، 3 حق۔ تو ایسا حق جار ذی القربہ جو رشتہ دار ہے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنی۔ اور آگے جا کر آ رہا ہے والجار ذی الجنب والجار الجنب، وہ پڑوسی جو رشتہ دار نہیں ہے یا رشتہ داری بہت دور کی ہے، اجنبی ہے، اس کا آپ کے ساتھ کوئی قرابت داری کا معاملہ نہیں ہے، یہ دونوں قسم کے پڑوسی ہیں۔ دونوں مسلمان تو پھر رشتہ دار کے 3 حق ہو گئے، اگر رشتہ دار نہیں ہے تو 2 حق ہو گئے، اور اگر وہ مسلمان بھی نہیں ہے تو پھر 1 حق اور وہ پڑوسی ہونے کا ہے۔ انصاری صحابی کہتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، میں اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے آیا ہوں، میں نے دیکھا کہ کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے گھر کے باہر آپ سے باتیں کر رہا ہے۔ میں کھڑا ہو گیا، بہت دیر ہو گئی، مجھے ترس آنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اتنی دیر سے یہ سائل آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور آپ کتنے تھک گئے ہوں گے، آپ کو بیٹھنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ شخص آپ سے باتیں کیے جا رہا ہے۔ کافی دیر ہو گئی، تو جب وہ چلا گیا، اللہ کے رسول میرے پاس آئے اور آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول میں ایک حاجت کے لیے آیا تھا، لیکن مجھے آپ کو دیکھ کر بڑا ترس آیا کہ آپ تھک گئے ہوں گے، لیکن یہ شخص کتنی دیر تک آپ کو لے کر کھڑا رہا، آپ سے سوالات کرتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو یہ کون تھا؟ میں نے فرمایا اچھا طریقے سے جانتا ہوں۔ تو فرمایا کہ یہ کوئی شخص، کوئی صحابی نہیں، یہ جبریل علیہ السلام تھے، میرے پاس آئے تھے اور مجھے وصیت کر رہے تھے رشتہ داروں کے بارے میں، پڑوسیوں کے بارے میں، ان کے حقوق کے بارے میں، حتیٰ کہ میں نے اس وصیت کو جو پڑوسیوں کے بارے میں تھی اتنا سنا، اتنا سنا، مجھے یہ یقین ہونے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ وراثت کے اندر پڑوسیوں کے حقوق بھی لکھ دیے جائیں کہ تمہاری جائیداد میں تمہارے پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں۔ ظننت انہ سیورث، مسند احمد کی ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ بدکاری کے بارے میں جانتے ہو؟ زناکاری، فرمایا حرام، شریعت میں حرام، اللہ اس کے رسول نے حرام کیا اور قیامت تک یہ حرام ہے۔ فرمایا اگر کوئی شخص کسی 10 عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، اس کا گناہ ہلکا ہے اس آدمی سے جو اپنی پڑوسن کے ساتھ بدکاری کرتا ہے۔ رب العالمین کے نزدیک یہ اس آدمی سے بھی زیادہ خطرناک ہے جو 10 عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتا ہے۔ پڑوسی کے حقوق کم نہیں ہے۔
فرمایا چوری کے بارے میں جانتے ہو؟ جی چوری حرام ہے، قیامت تک حرام ہے۔ فرمایا اگر ایک بندہ کسی 10 گھروں میں چوری کر کر آتا ہے، اس کا جرم ہلکا ہے اس بندے سے جو پڑوس کے گھر میں چوری کرتا ہے، یہ ان 10 گھروں میں کی جانے والی چوری سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے پوچھا تھا ایو ذنب اعظم عند اللہ، کون سا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے؟ فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا دو بندگی میں، حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا، تیری ضرورت کو پورا کیا، اور تو اسی کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا دیتا ہے۔ میں نے کہا اس کے بعد؟ فرمایا ان تزانی بحلیلۃ جارک، اس کے بعد اللہ کے ہاں سب سے خطرناک گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرتا ہے۔ اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا، حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ اس کا تحفظ کریں۔ آپ اسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالتے ہیں، آپ اسی کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، آپ اسی کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، آپ اسی کے ساتھ 2 نمبری کرتے ہیں، عند اللہ یہ گناہ 10 درجے بڑھ جاتا ہے۔ تو پڑوسی اگر رشتہ دار ہیں تو یہ جرم اور بھیانک ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی رسول نے بکری ذبح کی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا، اور اپنے غلام سے کہا اس کا گوشت پڑوسی کو دے دو۔ اس نے کہا کہ یہ یہودی ہے۔ فرمایا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان کیے ہیں، آپ نے فرمایا مجھے لگا کہیں یہ وارث نہ بنا دیا جائے۔ ان کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ آپ اپنے گھر میں پکنے والی بہترین چیز اپنے پڑوس میں ضرور بھجوائیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا تھا جب تم گوشت بناؤ، ظاہر ہے یہ گھر میں کبھی کبھی پکتا ہے، ایک عمدہ چیز ہے، لذیذ چیز ہے، ہر ایک کی طلب ہوتی ہے، آپ کا پڑوس ضرورت مند ہے، اس کے گھر میں نہیں پکتا، تو پھر اس میں شوربہ زیادہ کر لو، یعنی زیادہ بنا لو، اور اس میں سے اپنے پڑوس کو بھی بھجوا دو تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے اور اس خوشی میں شریک ہو جائے۔ یہ جو مسکراہٹ ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، آپ کا پڑوسی آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا مسلمان بھائی ہے، اس کو دیکھ کر مسکرانا، چہرے میں مسکان لانا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ بھی کھل جائے، عند اللہ یہ بھی صدقہ ہے۔ ہمارے چہرے پر 12 بجے ہوئے ہوتے، ڈھنگ سے سلام نہیں کرتے، کسی کے ساتھ مل لیں تو مصافحہ نہیں کرتے، قریب سے گزر جائے تو زبان ہلتی نہیں ہے سلام کے ساتھ۔ تو یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ مسکراہٹ کے ساتھ آپ نے ان کے ساتھ ملنا ہے، عند اللہ یہ صدقہ ہے۔ تو یہ الفتیں اور محبتیں بانٹیں گے، یہ اسلام کا پیغام ہے۔ تو رشتہ دار پڑوسی ان کا خیال رکھنا، ان کی ضرورت کو پورا کرنا ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں سب سے پہلا جو جھگڑا پیش کیا جائے گا، نماز کا سوال حقوق اللہ میں سے، پھر قتل یہ خون کا کیس ہے، جھگڑوں میں سے جو سب سے پہلا جھگڑا پیش کیا جائے گا وہ 2 پڑوسیوں کا جھگڑا ہوگا۔ ایک پڑوسی کہے گا اللہ یہ وہ شخص ہے جو ضرورت مند تھا اور اسے پتا تھا میری ضرورت کا، لیکن اس نے اپنے دروازے کو میرے لیے بند کر دیا تھا، اس نے دروازے کو بند کر دیا تھا، یہ میرا خیال نہیں رکھتا تھا، میری حاجت کو پورا نہیں کرتا تھا۔ یہ جھگڑا ایک پڑوسی، یہ مقدمہ ایک پڑوسی اللہ کی عدالت میں لے کر آئے گا۔ جس رب العالمین نے کیا فرمایا، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فَلْيُحْسِنْ جَارَهُ، وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ خیر خواہی کرے۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ 3 دفعہ قسم کھا کر کہا اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، فرمایا کون، کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جس انسان کی شرارتوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اس کے بعد کس کا حق ہے؟ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ،
آپ کا رفیق، آپ کا ساتھی۔ اس سے کون مراد ہے؟ صاحب بالجنب سے۔ بہت ساری تفاسیر، ان میں سے ایک آپ کی بیوی، جو پہلو میں آپ کے ساتھ ہی رہتی ہے، ہمیشہ آپ کے گھر میں رہتی ہے۔ میاں بیوی کے حقوق، بیوی یہ سمجھتی ہے کہ شوہر میرا حق ادا کرے، بس مجھے میرا حق چاہیے، اور شوہر کیا سمجھتا ہے؟ بس مجھے میرا حق چاہیے۔ یہ ترتیب ہی بالکل غلط ہے، یہ سوچ اور فکر ہی غلط ہے۔ آپ اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں اور بیوی اپنے حق کے لیے لڑ رہی ہے، اور دونوں کے حق محفوظ نہیں ہیں۔ ہاں، ترتیب یہ ہے، شوہر اپنی ذمہ داری یہ بنا لے، میں نے اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے ہیں جو اللہ نے مجھ پر رکھے ہیں۔ اس کی ضرورت کو پورا کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کے لباس کا خیال رکھنا، اس کی خوراک کا خیال رکھنا، اس کی صحت کا خیال رکھنا، اس کی عزت کا خیال رکھنا، اس کا جو بھی تحفظ کا معاملہ ہے اس کا خیال رکھنا، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اور بیوی کیا سمجھے؟ میں جس کے پاس آئی ہوں، جس کے لیے سب کچھ قربان کیا، اس کے حقوق کا تحفظ میں نے کرنا ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے، میں نے شوہر کے مال کی حفاظت کرنی ہے، شوہر کے گھر کی حفاظت کرنی ہے، اور شوہر کی اولاد کی حفاظت کرنی ہے۔ جب دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا تحفظ کریں گے تو دونوں کے حق محفوظ ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بطور آئیڈیل کے پیش کر دیا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والیوں کے لیے سب سے بہتر ہو، اور فرمایا میں تم میں سب سے بہترین انسان ہوں اپنی بیویوں کے تعلق سے۔ کیا محبت تھی، کیا الفت تھی! بحیثیت شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ لیا جائے۔ اور صحابیات امہات المومنین ازواج النبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی ان 11 بیویوں نے کس طرح محبت کی ہے، کس طرح اپنی جان کو نچھاور کیا ہے، کس طرح حقوق کا تحفظ کیا ہے۔ ان بیویوں کو سیرت کو پڑھ لیا جائے بحیثیت بیوی، ایک بیوی مثالی بن جائے گی، اور شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ لے بحیثیت شوہر، وہ شوہری مثالی بن جائے۔ یہ رشتہ محبت کا ہے، سکون کا ہے۔ اور ہمارے ہاں گھروں میں میاں بیوی کے درمیان لڑائی ختم ہی نہیں ہوتی، طلاق طلاق طلاق، آگ لگانے والے گھروں میں موجود ہوتے ہیں، کبھی ساس کی صورت میں، کبھی سسر کی صورت میں، کبھی کسی صورت میں، کبھی کسی صورت میں۔ حالانکہ ہر ایک کو چاہیے اپنے اپنے حقوق کا تحفظ کرے، دوسروں کے حقوق کو ادا کر کے، اور ایک گھر کی طرح، ایک گلدستے کی طرح، ایک جان ہو کر اگر گھر کے اندر رہیں تو برکتیں آئیں گی۔ فساد اور اختلاف جس گھر میں ہو، رب کی رحمت اور برکتیں اس گھر سے اڑ جاتی ہیں۔ وصاحب بالجنب کا ایک اور معنی ہے رفیق سفر، جو کسی سفر میں آپ کا رفیق بن جائے، تو چونکہ وہ آپ کا ساتھی ہے، رفیق سفر ہے، اگر اللہ رب العزت نے آپ کو اچھا بنایا ہے تو اس رفیق سفر کی حاجت اور ضرورت کو پورا کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ دے دیجئے۔ آپ سفر کر رہے ہیں تو اسے اپنے سواری میں بٹھا دیجئے۔ آپ آرام دہ سفر کر رہے ہیں تو اسے بھی آرام دہ سفر مہیا کریں۔ صاحب بالجنب کا ایک اور معنی ہے وہ آپ کا مہمان، جو آپ کے ساتھ آپ کے پاس آ گیا ہے، تو اس مہمان کی مہمان نوازی کیجئے۔ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے تو اس مہمان کی مہمان نوازی کیجئے۔ فَابْنِ السَّبِيلِ، مسافر، یہ 9واں حق بیان ہوا ہے مسافر۔ اگر مسافر اپنے علاقے میں مالدار تھا، سفر کی وجہ سے کسی ایسی جگہ پر آیا ہے جہاں اس کے پاس وسائل ختم ہو چکے، پیسے ختم ہو چکے، اب اسے ضرورت ہے، تو ایسا شخص جو ضرورت مند بن چکا ہے، اللہ نے آپ کو صاحب وسعت بنایا ہے، اس کا حق ہے آپ پر کہ آپ اس کی ضرورت کو پورا کر دیں۔ اس میں مسافر جو بھی ہیں، جو اپنے علاقوں سے دور دراز ہیں، کام کرنے کے لیے آپ کی فیکٹریوں میں موجود ہیں، آپ کے گھروں میں موجود ہیں، وہ مسافر ہیں اور سب کچھ چھوڑ کر آپ کے پاس آ چکے ہیں، ان کی ضرورت کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری بنتی۔ اور آخری وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور وہ لوگ جو آپ کے ملازم ہیں، آپ کے ماتحت ہیں، آپ ان کے سربراہ ہیں، آپ ان کے لیڈر ہیں، آپ ان کے قائد ہیں، اور یہ لوگ آپ کے ماتحت ہیں، تو آپ کے گھر میں کام کرنے والے، آپ کے گاڑیوں کے ڈرائیور،
آپ کی فیکٹری میں کام کرنے والے، آپ کے آفس میں کام کرنے والے، جتنے بھی آپ کے ماتحت ہیں آپ کے مسلمان بھائی، یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو زیادہ مالدار بنا کر ان کا سربراہ بنا دیا اور ان کو کم مال دے کر آپ کا ماتحت خادم بنا دیا، لیکن ہے مسلمان۔ آج یہ آپ ان کے سربراہ ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا جب سب ایک لیول کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اس وقت اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہوگا اور اس وقت اللہ نے عدل قائم کرنا ہے۔ تو اس عدل میں اگر آپ نے اپنے ماتحت ملازم کے ساتھ کسی قسم کا ناروا سلوک کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت ہے، آپ نے زندگی کے آخری لمحات میں جن چیزوں کی وصیت کی تھی ان میں سے دو بڑی سیر فہرست ہیں، ان میں سے ایک فرمایا تھا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی حفاظت کرنا، اور دوسرا فرمایا تھا کہ اپنے ماتحت ملازم اور خدام کی حفاظت کرنا، جن کا رزق آپ کے ماتحت ہو چکا ہے ان کا خیال رکھنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ حتیٰ کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا مزدور کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اس کے ہاتھ میں رکھ دو، وہ کام کر چکا ہے، یکم آ چکی ہے، 1 مہینہ ہو چکا ہے اور آپ نے اس کی تنخواہ نہیں دی، 10 تاریخ ہو گئی، 15 تاریخ ہو گئی، 20 تاریخ ہو گئی، 2 مہینے گزر چکے، آپ سے بڑھ کر ظالم انسان کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کسی انسان کے گناہگار ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اس کے ماتحت جن کی کفالت، جن کی رزق ان کے ہاتھ میں ہے، وہ ان کے حقوق کو ضائع کر دے۔ گناہگار ہونے کے لیے اتنی بات کافی۔ اور آخری بات 10 حقوق بیان کرنے کے بعد فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، رب العالمین فخر کرنے والے اور تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی یہ لوگ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ترین لوگ ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ یہ 10 حقوق بیان کرنے کے بعد فرمایا اگر ان حقوق کو کوئی ادا نہیں کرتا، یہ فخر کرتا ہے، یہ متکبر ہے۔ متکبر انسان کسی کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا، فخر کرنے والا کسی کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں مالک مطلق ہوں، مجھے کون پوچھنے والا، میرے پاس گاڑی ہے، پیسے ہیں، دولت ہے، میں جس کو چاہوں مار دوں، جس کو چاہوں اڑا دوں، جس کو چاہوں نکال دوں، وہ کسی کے حقوق کا تحفظ نہیں کرتا۔ ایسا انسان اللہ کے نزدیک مقبوض ترین، ناپسندیدہ ہے، قابل نفرت ہے۔ اللہ رب العزت سے محبت کرنے والے وہ لوگ، اللہ جن سے محبت کرتا ہے وہ ان حقوق کا تحفظ کرنے والے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اس آیت کے مطابق جن جن کے حقوق ہم پر اللہ رب العزت نے لاگو کیے ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کرنے والا اللہ ہمیں بنا دے۔ جو کمی ہو چکی، جو کوتاہی ہو چکی، اللہ اس کا ازالہ کرنے والا ہمیں بنا دے۔ ہمیں اپنے اندر تواضع پیدا کرنی ہے، انکساری پیدا کرنی ہے، عاجزی پیدا کرنی ہے، تاکہ ہمارے ارد گرد رہنے والے یہ مسلمان یہ وہ حقوق جن کو ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، کبر اور فخر کی وجہ سے ان حقوق میں حق تلفی نہ ہو جائے۔ اللہ ہمیں توفیق بخشے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔